بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی یہ پہلی سحری ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین اور سامعین کو رمضان المبارک کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارک مہینہ، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے، سعادت والا بنائے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی رمضان کے روزے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اس پہ کوئی ایک فارمولہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، مثال کے طور پر صحت مند ہے، سفر میں بھی نہیں ہے اور بلا وجہ یہ روزہ نہیں رکھ رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو میں تنبیہ کروں گا یا بات کروں گا تو یہ روزہ رکھ لے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے موقع پر تو اس کو سمجھانا بھی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ، جو شریعت سنت اور سیرت کا طریقہ ہو۔ اور یہ کہ اگر کوئی آدمی عذر میں ہے، مریض ہے، جس کو قرآن حدیث میں اجازت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ دو ایکسٹریم ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی بھی مثال کوئی کے بھی طور کسی کو پر، نہ ٹوکے، یہ بھی ہاں غلط ہے ظاہر یہ ہے۔ بھی غلط ہے، ظاہر ہے کہ حدیث میں حکم ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اور ایک یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سامنے والے کی کنڈیشن کا، آپ کو پتہ نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی، شریعت کا حکم ہی نہیں ہے اس کو روزہ رکھنے کا، تو ایسی صورت میں دیکھنا چاہیے، حکمت عملی کو دیکھنا چاہیے، سچویشن کو دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں آج اس سے یہ نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان کو ہم اچھے طریقے سے گزار لیں۔ اور اس میں سب سے پہلا جو شریعت کا حکم ہے رمضان میں، وہ روزے کا حکم ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی میں چونکہ گاڑی چلا رہا ہوں، میں بائکیا چلا رہا ہوں، میں جناب ریڈی لگا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی رمضان میں روزے کا تو مقصد یہ کہ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے۔ اب اگر کوئی گاڑی چلاتے ہوئے اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، کمپنی والا اس لیے چھوڑے گا کہ میں کمپنی چلا رہا ہوں، بائکیا والا اس لیے چھوڑے گا کہ میں بائکیا چلا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے۔ اگر ان کاموں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا رہا ہو تو میں تو سمجھتا ہوں یہ رمضان کا اتنا مقدس مہینہ آیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو مستثنا کیا ہے، مریض کو اور مسافر کو۔ جب ان دو لوگوں کو مستثنا کیا، ان دو لوگوں کو اللہ نے استثناء دیا، ان کو استثناء حاصل ہے، مسافر کو بھی مریض کو بھی۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں روزہ چھوڑنا یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسے آدمی کے لیے بدبختی کے کلمات کہ ایسا آدمی اللہ اکبر، بدبخت ہے، ایسا آدمی شقی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں روزوں کا بہت پابندی کے ساتھ اہتمام کروانا چاہیے، خود کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر رمضان یہ شہر القرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کی تجوید بھی ٹھیک کریں، اس کو سمجھیں بھی، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں۔ اور اگر کسی کے قرآن میں مطلب تجوید وہ صحیح نہیں پڑھ پا رہا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ عزم کرے کہ اس رمضان المبارک میں جو ماہ قرآن ہے، کم از کم میں نے رمضان میں اپنی تجوید ٹھیک کرنی ہے، تلفظ ٹھیک کرنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو، یہ جو ہم طاقوں میں سجا کے قرآن کو ہم نے رکھا ہوتا ہے خوشبو لگا کے غلاف میں بند کر کے، تو اب یہ ہم ارادہ نیت کریں کہ جتنی دفعہ میرے موبائل میں فیس بک کھلتا ہے، یوٹیوب کھلتا ہے، کم از کم اس سے زیادہ رمضان میں تو قرآن کھولنا قرآن شروع کر سمجھ کے دیں۔ پڑھا جائے یا صرف تلاوت کی جائے بنا سمجھے؟ سمجھ کے بھی پڑھا جائے، تلاوت بھی کی جائے، تلاوت کرنے کا اپنا اجر ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اپنا اجر ہے۔ قرآن کریم کے امت پر، انسانوں پر جو حقوق ہیں ان میں ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کے پیغام کو آگے پھیلانا، پھر اس کی مدد و نصرت کرنا، یہ سب قرآن مفتی صاحب، کریم اس کے حقوق ہیں۔ تلاوت کو آپ ترجمے سے الگ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، تلاوت جی بھی جی وہ چیز ہے کہ جو آپ ترجمے سمجھ کے کے ساتھ ساتھ، پڑھ دیا؟ جی جی بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس میں بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بعض اوقات یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ بغیر ترجمے تفسیر کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا محض تلاوت کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط اور باطل نظریہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جس آیت کو کوٹ کر کے امت کو بتایا، اس کا ترجمہ امت میں کسی کو بھی نہیں آتا۔ الف لام میم کا آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی،
اور یہ 30 نیکیاں ملنے کا مطلب یہ کہ بغیر ترجمے کے ہی پڑھیں گے. الف لام میم کا ترجمہ الف لام اس کا میم ہی مطلب ہے. یہ پورا قرآن بنا ترجمے کے نہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. قرآن کریم میں تدبر کا حکم ہے، تذکر کا حکم ہے، تذکیر بالقرآن کا حکم ہے. یہ قرآن کریم کا حق ہے. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ نہیں بھائی ہم نے ترجمہ نہیں پڑھنا، ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھنا. ظاہر ہے یہ قرآن کی حق تلفی ہم کر رہے ہیں. تو قرآن کریم سے اپنے آپ کو اسی طرح جوڑیں. میں نے تو یہی کہا کہ قرآن کریم کے جو 5 بیسک حقوق قرآن نے خود بتائے ہیں، ان حقوق کو ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں زندہ کریں.